اللہ تعالی نے جتنے بھی علوم بنیادی طور پر نازل فرمائے ہیں ان میں ایک تو وحی ہے اور آخری وحی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اور اس کا نام ہی قرآن مجید ہے. اور دوسرا علم جو اللہ نے نازل فرمایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور اسی چیز کا نام کتاب اور سنت ہے. اللہ تعالی نے جو کتاب نازل کی ہے اس کے لیے باقی جتنے بھی علوم ہیں وہ بمنزلہ اس کتاب کے خادم کے ہیں. یعنی کوئی آدمی عربی پڑھتا ہے، صرف اور نحو میں مہارت حاصل کرتا ہے، عربی زبان پہ اسے عبور حاصل ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے مدارس میں جو کچھ پڑھاتے ہیں پھر اس کے بعد فقہ ہے، اس کے اصول و قواعد ہیں، جتنی بھی چیزیں الغرض پڑھائی جاتی ہیں وہ سب کی سب در حقیقت اسی لیے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ میں آئے. کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے چند ایک اصول ہیں اور جب تک انسان ان اصولوں کی رعایت نہیں کرتا آہستہ آہستہ تدریجاً والعیاذ باللہ گمراہی میں چلا جاتا ہے. اور جتنا جتنا انسان ان اصولوں کی رعایت کرے گا اتنا ہی اتنا اسے اللہ کے ساتھ تعلق اور قرب نصیب ہوگا. مثلا آپ دیکھیے کہ پرانے حضرات جتنے تھے انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کے کچھ اصول لکھے اور انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر یہ علوم جس انسان کو آتے ہوں وہ انسان مفسر بن سکتا ہے. پھر اسی طرح انہوں نے فتاوی کے اصول لکھے کہ جس انسان کو یہ چیزیں آتی ہوں در حقیقت وہ مفتی کہلانے کے قابل ہے. اور آخر کے زمانے کے جو اچھے مفتی حضرات تھے مثلا ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ شامی جن کی کتاب کا نام مشہور ہے اور پچھلے 150-200 برس سے سارے حنفی مفتیوں کا مرجع کتاب ہے، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ بات لکھی ہے کہ اب جو مفتی ہیں ہم لوگ تو ناقل رہ گئے، یعنی نقل کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ فتویٰ دیا ہے اور نقل کرتے ہیں کہ فلاں کتاب میں فلاں نے یہ لکھا ہے. حقیقتاً جو مفتی ہوتا ہے وہ ایک طرح کا چھوٹے درجے کا مجتہد ہوتا ہے اور اسے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ دلائل کی ترجیح کی بنیاد پر فیصلہ کرے. اسی طرح قرآن پاک کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی احتیاط کی بات ارشاد فرمائی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ قرآن کی تفسیر میں ہمیشہ احتیاط کرتے رہو. اور آپ نے فرمایا من فسر القرآن برأیہ، اور جو شخص اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر بیان کرے گا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے جہنم کا ٹھکانہ سوچ. ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے بیان کرے وَإِنْ أَصَابَ، اگرچہ وہ ٹھیک بیان کر رہا ہو تو بھی وہ جہنم اپنا ٹھکانہ سوچ لے. اور وجہ اس کی یہ لکھی ہے کہ ایک مرتبہ ٹھیک بیان کرے گا، 2 مرتبہ ٹھیک بیان کرے گا، جب وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے تو یقیناً غلطی بھی کرے گا. ایک دن آئے گا وہ غلط کہے گا، غلط تفسیر بیان کرے گا اور پھر اس پہ اصرار بھی کرے گا کہ نہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ چیز ٹھیک. قیامت کی علامات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت بیان کی ہے
آپ نے فرمایا وَإِجَابُ كُلَّ ذِي رَأْيٍ عَلَىٰ رَأْيِهِ، اور تم دیکھو گے ہر شخص اپنی رائے پر مر مٹے گا، وہ کہے گا جو میری رائے ہے بس سب سے اچھی یہی ہے، اور جو میں کہتا ہوں بس اس کے خلاف کوئی نہ چلے، کوئی کام اس کے خلاف نہ ہو۔ یہ وہ چیز ہے جو قیامت کی علامات میں سے بتائی گئی ہے، اور اسی سے نقصان سارا پھیل جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ جسمانی امراض اور ان چیزوں کا دیکھیے، اس کے سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احتیاط کا حکم دیا ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے طب کی تعلیم حاصل نہیں کی، ڈاکٹر ہونے کی سند اس کے پاس نہیں، کہیں پڑھا نہیں، کسی میڈیکل کالج کو اس نے جوائن نہیں کیا، اساتذہ سے نہیں پڑھا، آگے ہاؤس جاب وغیرہ جو چیزیں ہیں نہیں کی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس سے کسی مریض کو نقصان پہنچ گیا تو وہ اس کا ضامن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی مر گیا تو قیامت کے دن قتل کے الزام میں یہ بھی آ جائے گا، اور قتل کا جرم اس شخص نے کیا۔ اسی طرح دنیا میں اگر اس کے ورثاء عدالت میں چلے جائیں اور کہیں کہ صاحب یہ نہیں تھا، تو پھر فقہا نے لکھا ہے کہ اس پہ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا کچھ نقصان ہو گیا تو طبیب سے پورا کرایا جائے، اور کچھ فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے کہ تم نے کیوں نہیں تحقیق کی تھی کہ طبیب بھی ہے یا نہیں۔ یہاں تو شاید ایسا تصور نہ پایا جاتا ہو امریکہ میں، مگر ہمارے ممالک میں، پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں، گاؤں میں، دیہات میں، دور دراز کے علاقوں میں کمپاؤنڈر ہوتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، باپ حکیم تھا بہت بڑا، بیٹا اب اس کی وہ شیشیاں اور بورڈ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ دھڑا دھڑ لوگوں کا علاج کر رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ خدمت ہے، حالانکہ یہ خدمت نہیں ہے، یہ معصیت ہے، گناہ ہے۔ اللہ کے یہاں قیامت میں جواب دینا پڑے گا، کیونکہ یقیناً ایسے ہوگا کہ وہ غلط دوائی بھی دے گا اور مریض کا مرض اور بگڑ جائے گا، پھر وہ کسی اچھے طبیب کے پاس جائے گا تو اسے اور مشکل پیش آئے گی کہ اتنا بگڑ گیا ہے مرض، اب اس کا کیا کیا جائے۔ اسی طرح یہ جو دینی علوم ہیں، خاص طور پہ قرآن پاک کی تفسیر اور حدیث پر عمل جو ہے، یہ خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے کچھ اصول، قواعد، اس سے پہلے کچھ علم انسان کے پاس ہوگا، تب جا کر وہ اس کا اہل ہوگا کہ قرآن پاک کی تفسیر اور یہ چیزیں بیان کرے۔ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں اپنے مدرسے میں ہفتے میں 2 دن تفسیر بیان کیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ دلی میں اتنا ہجوم ہوتا تھا ان کی تفسیر میں کہ اس دن گویا دکانیں بند ہو جاتی تھیں، شہر بند ہو جاتا تھا کہ شاہ صاحب تفسیر بیان کراتے ہیں۔ اور بہت بڑا نام آپ نے سنا ہوگا تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور واقعی تفسیر کبیر انہوں نے بہت بڑی تفسیر لکھی ہے، لیکن لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اگر پوری ہو جاتی اور وہ محفوظ رہ جاتی تو لوگ تفسیر کبیر کو اور امام رازی کو بھول جاتے۔ اب بھی ان کی 1.5 پارے کی تفسیر ہے، اور 1.5 پارہ آخری ہے، تقریباً 1 پارہ، بلکہ یہ 2.5 پارے کی تفسیر ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ حیرت ہوتی ہے اللہ نے اس شخص کو اتنے علوم سے نوازا تھا۔ اور باقی جو ان کی تفسیر تھی وہ اس زمانے میں لکھی گئی تھی ساری کی ساری، وہ 1857 کی جنگ آزادی میں جب انگریزوں نے بہت جگہ پہ آگ بھی لگا دی تو اس میں بھوپال میں ایک جگہ جل گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ تفسیر اگر محفوظ رہتی تو پچھلوں کو لوگ بھول جاتے، شاہ صاحب کو اللہ نے اتنا علم دیا۔ 15 علوم یا 16 علوم کو انہوں نے لکھا ہے کہ ان چیزوں میں مہارت ہونی چاہیے، پھر اس شخص کو قرآن پاک کی تفسیر کا حق پہنچتا ہے۔ مثلاً یہ سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ شخص واقف ہو کہ قرآن پاک کی عربیت کیا ہے، لغت سے واقف ہو، اس لیے کہ اگر کوئی شخص بنیادی طور پہ الفاظ کو ہی نہیں جانتا اور اسے عربی ہی نہیں آتی تو پھر نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وہ ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، تفسیر تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے بھی تفسیر کی ہے بنیادی طور پہ انہیں عربی ادب میں، صرف میں، نحو میں کمانڈ حاصل تھی، انہیں پتا تھا کہ یہ لفظ کس کس طرح استعمال ہوتا ہے اور کہاں کہاں اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے۔
قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کہا فرعون کے ہاں جو جادوگر آئے تھے اور انہوں نے کہا بعزت فرعون کی بلندی کی قسم. اب اس عزت کا ترجمہ آپ اردو میں دیکھنا چاہیں تو اس عزت کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ عزت میں غلبہ ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عروج بھی ہے. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا فرعون کے اقبال کی قسم. یہ وہ لفظ ہیں جو بادشاہوں کے ہاں استعمال کیے جاتے تھے، ایسی چیزیں تھیں. قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے ان ہؤلاء متبرن، یہ سب چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں. تبر اصل میں کہتے ہیں جھاڑو پھیرنے کو. تو کسی نے اس کا ترجمہ کیا اساتذہ میں سے، استاد تھے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ارے یہ تو سب جھاڑو پھر جانے والی. اب یہ جو جھاڑو پھر جانے والی ہے یہ خالص اردو ہے، یعنی سب چیز برباد ہو جانے والی ہے، لیکن انہوں نے متبر کے لفظ کی مناسبت سے ترجمہ کیا کہ یہ چیز یہ سب جھاڑو پھر جانے والی ہے. اور اتنے محتاط لوگ تھے کہ یہ ترجمہ کر کے بھی ہم نے دیکھا وہ استغفار کرتے تھے اور کہتے تھے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کی مراد اس سے یہ ہو یا نہ ہو، بہرحال ترجمہ اس کا یہ سمجھ میں آتا ہے. تو اتنے محتاط لوگ تھے. اسی طرح قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی کا بھی ماننا وہ ضروری ہے جو معانی امت میں مسلسل چلے آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ترجمہ کر لے عربی سے اردو اور وہ ترجمہ کرنے کے بعد کہے کہ اصل میں یہ لفظ لغت میں تو یوں آیا ہے، اور امت کا جتنا تعامل ہے احادیث ہیں وہ اس کا ساتھ نہ دیں. آپ کو اس کی ایک مثال عرض کریں، قرآن پاک میں بار بار آیا اقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، بار بار آیا. پرویز صاحب پاکستان میں بہت مشہور تفسیر اور سب چیزیں، انہوں نے 5-6 تو تفسیریں ہی لکھی ہیں صرف قرآن پاک کی. تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا انہوں نے کہا اقیم الصلاۃ، صلاۃ کا اصل میں جو لفظ ہے یہ تو دعا کے معنی میں آتا ہے، اور دعا جو ہوتی ہے وہ اللہ سے مانگنا ہوتا ہے. اور پھر اس کو پھیرتے پھیرتے وہ اس حد تک لے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ اسلام کی ہونی چاہیے، حکومت مرکزی اپنی قائم کرو. ایک صاحب تھے ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی یہی مفہوم ہے لغت میں. ہم نے کہا آپ کہیں سے یہ بتا دیجئے کہ صلاۃ کا ترجمہ حکومت سے امت نے کبھی بھی سمجھا؟ کہاں گئے؟ 1400 سال گزر گئے. صلاۃ کا ترجمہ ہمیشہ اس نماز سے ہی کرتے آئے ہیں جو 5 وقت مساجد میں پڑھی جاتی ہے. تو ایک آدمی کو لغت میں چاہے کتنی بھی کمانڈ حاصل ہو جائے، لیکن وہ الفاظ کے بعد جب معانی میں تحریف کرے گا، اگر وہ تحریف مطابقت علیہ باللہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے پیچھے سے اور کوئی اس کا قائل نہیں ہوا، تو یقیناً تحریف ہی کہلائے گی اور اس کو کوئی بھی قبول نہیں کرے. مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو انہیں کسی نے وہ حدیث لکھ کے بھیجی کہ آپ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ ہیں اور قادیان میں آپ تشریف لائے ہیں، پیدا یہیں ہوئے ہیں، پلے بڑھے ہیں سب کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں آئیں گے اور ایک مینارہ ہوگا سفید رنگ کا، اس مینارے پہ سے سیڑھی لگا کے اتارا جائے گا اور ان کے جسم پر 2 زرد چادریں ہوں گی. یہ حدیث کہاں گئی؟ آپ میں تو یہ علامتیں نہیں پائی جاتی. انہوں نے اپنے خلیفہ حکیم نور الدین کو لکھا کہ تم بھی بہت بڑے عالم دین ہو اور لوگ اب مجھ سے یہ پوچھتے ہیں تم ہی نے مشورہ مجھے دیا تھا کہ دعویٰ کر دوں، تو اب بتاؤ کیا کروں. اب پھنس کے تو اس نے کہا کہ حضرت والا کو اس نے تردد کی کیا ضرورت ہے، حضرت والا خود اس کی توجیہ کریں، اور حضرت والا نے جو سوچا تو توجیہ اس کی یہ کی. انہوں نے کہا جہاں تک تعلق ہے دمشق میں آنے کا، مدینہ منورہ سے جنوب کی جانب دمشق بنتا ہے یا شمال کی جانب بنتا ہے، جدھر بھی بنتا ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ شمال کی جانب وہ نبی آئے گا، تو قادیان بھی شمال میں، دمشق بھی شمال. اب دیکھیے آپ اصل الفاظ سے جب انحراف ہوتا ہے، تحریف ہوتی ہے، تو پھر اپنے دعوے کو کیسے ثابت کرتے ہیں. اس نے کہا کہ 2 چادریں رہ گئیں زرد، تو 2 زرد چادریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے حقیقت یہ نہیں ہے کہ 2 زرد چادریں کوئی کپڑے کی ہوں گی. 2 زرد رنگ کی چادروں سے مراد 2 زرد رنگ کی بیماریاں ہیں.
تو ایک اوپر ہے بلغم کی، ایک نیچے ہے پیشاب کی، اور یہ دو بیماریاں زرد رنگ کی ہیں. بس یہ ہو گیا. اب رہ گئی بات یہ کہ منارت المسیح، تو اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، البتہ اس کے نتیجے میں ایک اشتہار چھاپ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم منارت المسیح بنا رہے ہیں قادیان میں، اور سارے مریدوں کو کہا پیسے جمع کر کے بھیجو تاکہ ایک منارہ بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ منارہ پہلے بنا ہوا ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور یہاں علیہ باللہ عیسیٰ پہلے آ گئے اور منارہ بعد میں بن رہا. یہ تحریف کی وہ مثالیں ہیں جو آپ دیکھتے چلے جائیں. امت میں جب بھی گمراہی آئی ہے تو وہ لوگ لغت پہ آتے ہیں کہ جی لغت میں اس کا مطلب یہ ہے. اچھا بھائی مطلب یہی ہے تو کیا اصل میں امت بھی یہ سمجھی ہے یا نہیں سمجھی؟ ہمارے استاد تھے مفتی صاحب، ہم ان کے پاس پڑھتے تھے تو ایک صاحب آئے، ان کا صلاۃ کے معنی تو دعا کے آتے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ اب آگے یہ کہنا کیا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا تو پھر تمہارا کیا خیال ہے، مرکزی کوئی حکومت ہونی چاہیے یہاں پہ؟ تو اس کا عجیب حضرت میں وہی، لیکن میری بات سنیے. انہوں نے کہا دیکھو بنیادی بات غلط نہ کرو، پہلی اینٹ غلط رکھ رہے ہو، اور اس پہ جتنی عمارت بنے گی ٹیڑھی بنے گی نا. تو انہوں نے کہا منگاؤ کوئی لغت کی کتاب، اور کہنے لگے کہ لغت میں بنیادی معنی صلاح کے آتے ہیں اپنے حفظ کو، یعنی پشت کو حرکت دینا، جبکہ باقی جسم اپنی جگہ پر قائم رہے. ان کا بنیادی معنی تو یہ آتے ہیں. اب کرو آگے ترجمہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اب وہ پھنس گیا، اب بیچارہ کیا ترجمہ کرے، واقعی یہی آتے ہیں رقص کرنے کے یا ڈانس کرنے کے، یا ان معنی میں بنیادی معنی یہی آتے ہیں. چونکہ نماز میں بھی حرکت دی جاتی ہے کولوں کو، اور یہ بھی لفظ پرانا چلا آتا ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ اسلام نے اپنی طرف سے متعارف کرا ہے، پرانا چلا آتا ہے. یہودیوں کی عبادت میں بھی یہی تھا کہ یہودی ان جگہوں کو حرکت دیتے ہیں، ان کے ہاں بھی صلاۃ کا لفظ اس معنی میں آتا تھا. تو جب بھی تحریف ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جی لغت میں یہ آیا ہے، یہ سوچے بغیر کہ کیا امت نے بھی اس سے مطلب یہ سمجھا ہے یا نہیں سمجھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک آدمی آیا چوری کے الزام میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تحقیق کروائی، چوری ثابت ہو گئی تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم تھا. اس نے کہا امیر المومنین آپ میرا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے خود چوری کی ہے، یہ اللہ نے مقدر میں ہی لکھا تھا تو ہی چوری کی ہے. قرآن پاک میں بھی یہ آیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو شرک کرتے ہیں نا ہمارے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو ہم شرک بھی نہ کرتے. یہ بہت آسان منطق ہے کہ خدا کو منظور ہے لہذا ایسے ہو گیا. علیہ باللہ اللہ کو منظور تھا یا نہیں تھا، انسان تو اپنے فعل کا ذمہ دار ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم بھی دیا اور اس کے سر پہ درے مارے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب یہاں خرابی آتی ہے نا تو پھر یہاں سے یہ باتیں نکلتی. دماغ جب خراب ہوتا ہے اور آدمی امت کا وہ راستہ چھوڑ کے جس پہ قائم رہی ہے امت پھر ہی ایسی باتیں کر سکتا ہے. تو یہ لغت کے ذریعے بھی تحریف ہوتی ہے کہ جناب لغوی طور پہ اس کے معنی ہیں. اچھا صاحب لغت میں تو معنی یہ ہے، لیکن کیا پوری امت اس کی بیک گراؤنڈ اس میں ہے، امت نے اس لفظ سے یہ سمجھا ہے یا نہیں. اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر میں یہ بہت ضروری چیز ہے کہ احادیث کے ساتھ انسان کا ارتباط اور پتہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا کیا مفہوم لیا ہے. آپ نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم جب قرآن نازل ہوا ہے تو ان اللہ کے بندوں کی حالت یہ تھی کہ وہ آیات سمجھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اس کے متعلق بتائیں کیا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں مجھ سے قرآن کی تفسیر پوچھو قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. اور فرماتے تھے میں نے اتنا علم حاصل کیا ہے تفسیر میں کہ میرا علم اگر اونٹوں کا ایک گروہ ہو اور لکھ کر ان پر رکھ دیا جائے تو تھک کے بیٹھ جائیں وہ، خدا نے مجھے اتنا علم تفسیر میں دیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے اگر پتہ چل جائے کہ دنیا کے کسی اور کونے میں کوئی ایسا شخص ہے جو قرآن مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے تو میں اس کے پاس جاؤں گا چل کے، پھر میرے پاؤں ٹوٹ جائیں تو میں گھٹنوں کے بل گھسٹ کے اس کے پاس پہنچوں، مگر میں چاہوں گا کہ خدا کی کتاب مجھے سمجھ میں آئے. ان اللہ کے بندوں نے اتنی محنت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ایک ایک حرف ایک ایک لفظ کو پوچھتے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں کرے گا جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم بھی کیا، تو صحابہ رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے. ان کا اللہ کے رسول اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ کوئی نہ کوئی ظلم تو ہوتا ہی ہے، کوئی نہ کوئی گناہ تو ہو ہی جاتا ہے. کسی پر نہ کرے اپنی جان پہ ہی ظلم ہو جاتا ہے. گناہ جب کرتا ہے تو انسان اپنا ہی در حقیقت نقصان کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. اور تم نے سنا نہیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح قرآن سے ہی فرما دی. کہ دوسرے مقام کو دیکھو، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ یہ فرمایا تھا کہ دیکھو شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ نہ کرنا. تو اس لیے وہاں ظلم سے مراد شرک ہے کہ یہ نہ کیا جائے. ایک تابعی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا اور میرے قبیلے میں رہنا بھی ضروری تھا اور میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں جا کر مدینہ منورہ میں رہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھتا. تو ہمارا گھر اور قبیلہ اس جگہ پہ واقع تھا جو مین شاہراہ تھی اور قافلے وہاں سے چلا کرتے تھے. تو کوئی بھی قافلہ جو وہاں پر رکتا تھا ہمارے گاؤں کے قریب، ہماری بستی کے قریب، تو میں اس قافلے میں چلا جاتا تھا اور میں کہتا تھا کہ تم میں سے کسی کو قرآن کی ایک آیت کا علم ہے؟ تو لوگ تعجب سے دیکھتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ بہت سے تھے، وہ کہتے تھے ہاں ہمیں علم ہے. میں کہتا تھا مجھے پڑھا دو. تو کوئی ایک آیتیں، کوئی دو آیتیں، کوئی چار آیتیں فرماتے تھے. اس طرح تھوڑا 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 پڑھ کے میں نے پورے قرآن پاک کا علم حاصل کیا ہے. اتنا اللہ نے انہیں ذوق دیا تھا، شوق دیا تھا. تو صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ انسان کو لغت آ جائے اور پتہ چل جائے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے ساتھ احادیث کے ساتھ ارتباط ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس آیت کا کیا مفہوم بتلایا ہے. سارے قرآن کے ایک ایک حرف کی تفسیر تو ظاہر ہے کہ احادیث میں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایسی تفسیر تو نہیں کی جیسے اب ہمارے ہاں رائج ہو گئی ہے، مگر یہ کہ آپ نے قرآن پاک کی متعدد بے شمار آیات کی تشریح کی ہے، حتیٰ کہ جتنی احادیث صحیح طور پر امت میں پہنچی ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ سب کی سب اصل میں قرآن سے ثابت ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شاید اس فتنے کا کچھ ادراک ہو گیا تھا کہ ان کے بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ حدیثیں تو جی بعد میں لکھی گئی ہیں، وہ ان کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. شاہ صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر خدا مجھے زندگی دے تو میں اب یہ کام کروں گا کہ جتنی احادیث ہیں ان کی اصل قرآن سے ثابت کروں گا کہ قرآن پاک کا اصل میں یہ ہے اور وہاں سے یہ چیزوں کا ثبوت ملتا ہے اور ہر حدیث کی اصل قرآن سے ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا لکھ پائے تھے، پھر ان کا انتقال ہو گیا، مگر وہ کام اگر کر جاتے تو بہت بڑا کام یہ ہو جاتا، پتہ چل جاتا کہ یہ احادیث اصل میں ان کی اصل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے حکم نہیں دیتے تھے، وہ جو کچھ بھی فرماتے تھے وہ قرآن پاک ہی کی شرح تھی، وہ قرآن ہی کی تشریح تھی. اور قرآن کو اللہ نے اتنا جامع بنایا ہے کہ کوئی علم اس سے باہر نہیں رہا. لغت دیکھ لیں، تفسیر اس کی خود دیکھ لیں، حدیث، تاریخ، فقہ، جغرافیہ اور ریاضی اور یہ جتنے علوم ہیں، اگر کسی انسان کو ان علوم پہ دسترس نہیں ہے، قرآن پاک کی تفسیر اس انسان کے لیے بڑا مشکل. حدیث میں بہت سی چیزیں آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو حکم دیے ہیں، کبھی ایک حکم کبھی دوسرا حکم. کس چیز کو مانا جائے گا یہ صحابہ رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ کون سی حدیث کس حدیث کی بنیاد پر منسوخ ہے. مثلا دیکھیے آپ، ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو آپ نے منع فرمایا تھا اس بات سے کہ کوئی انسان اونٹ کی طرح بیٹھے. اونٹ کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہاتھ رکھتا ہے اور اونٹ کے جو گھٹنے ہیں، وہ جانوروں کے جو گھٹنے ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں تو وہ پہلے اپنے ہاتھ رکھتا ہے پھر اپنے پاؤں ٹھیک کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ دیکھو نماز میں یہ حرکت نہ کیا کرو. نماز اتنی اہم چیز ہے کہ آپ ذرا اندازہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی حرکتیں انسان نماز میں غلط کوئی کرتا ہے اس کو جانوروں سے تشبیہ دی. یہ بادشاہ کے سامنے جانے کا طریقہ ہے.
ادب ہے، احترام ہے. ایسے ہی تو نہیں ہے کہ منہ اٹھایا اور آ کے نماز شروع کر دی کسی انسان نے اور پتہ ہی نہیں ہے اسے. شہنشاہ حق تعالی شانو کے سامنے جا رہا ہے، وہ دربار ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے ان لوگوں پہ جو نماز کے معاملے میں گڑبڑ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ، آپ نے کہا لوگوں چوری پر حد جاری ہوتی ہے، شراب پہ، بدکاری پہ، ان چیزوں پہ. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہوتی. آپ نے فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے. تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کبیرہ گناہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں چوری سے بدتر سب سے بدتر چور کون سا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ فرمائیے. آپ نے فرمایا وہ جو نماز میں گڑبڑ کرتا ہے اور رکوع اور سجدے اطمینان سے نہیں کرتا، یہ سب سے بدتر چور ہے. یعنی اس پہ حد تو جاری نہیں ہو سکتی کوئی بھی، لیکن یہ کہ اس کی نماز اللہ کے یہاں مقبول بھی نہیں ہوتی ایسے جیسے خدا کے نیک بندوں کی نماز مقبول ہوتی ہے یا اصل میں نماز ہونی چاہیے. اس لیے نماز میں جہاں گڑبڑ آ گئی ہے وہاں جانوروں سے تشبیہ دی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی سخت لفظ استعمال کیے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں اس بات اور معمولی نہ لیں. مثلا آپ نے فرمایا اونٹ کی طرح مت بیٹھو تم میں سے کوئی بھی نماز میں، پہلے ہاتھ لگا لے پھر گھٹنے لگا لے. منع فرما دیا اس طرح. ایک آدمی بیمار ہے، معذور ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ پہلے ہاتھ ٹیک لیتا ہے پھر آرام سے گھٹنے رکھتا ہے، لیکن کوئی بیماری نہیں، معذوری نہیں ہے اور جان بوجھ کے ایسے کرتا ہے. منع آیا اور اونٹ سے تشبیہ دی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ منافق آدمی کو دیکھنا ہو تو تم اس کو دیکھو جو بیٹھا دیکھتا رہتا ہے سورج کو، کہتا ہے اچھا اب نماز پڑھ لوں گا، ابھی پڑھتا ہوں، یہاں تک کہ سورج زرد ہو جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا پھر وہ اٹھتا ہے نقرک نقر دیک اور ایسے ٹھونگے مارتا ہے، سجدے کرتا ہے جیسے مرغا اپنی چونچ کو زمین پر مارتا ہے. فرمایا ایسے ٹھونگے مارتا ہے وہ، اور جب وہ سلام پھیرتا ہے تو فرشتے اس کی نماز لپیٹ کے منہ پہ مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کو اس کی ضرورت نہیں. یہ اس کا حال ہے جو نماز تو پڑھتا ہے نا. فرمایا منافق یہ، اور جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھے اس کا کیا ہونا چاہیے پھر. اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا یہ منافق ایسے ہیں کہ نماز سستی سے پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھتے، کہا سستی سے نماز پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتا ہی نہیں سرے سے پھر اس کا کیا عالم ہونا چاہیے. تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو دونوں سجدوں کے درمیان بعض لوگوں کو آپ دیکھیے وہ پنجوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں نا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک پاؤں بچھا کے آرام سے بیٹھیں بلکہ پنجوں کے بل بیٹھے اور پھر دوسرا سجدہ کیا. کتنے سخت لفظ ہیں. آپ نے کہا اقعاء کلب، جیسے کتا بیٹھتا ہے ایسے یہ انسان بیٹھ جاتا ہے. یہ سب اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ کے حضور میں جانے کا ادب ہے، احترام ہے. آپ سوچیں جہاں بھی جس معاشرے میں بھی کوئی چھوٹے بڑے کی ادب تمیز ہے، کوئی رکھ رکھاؤ ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، والدین کے سامنے جا رہا ہوں، بچوں کے سامنے جا رہا ہوں، کس کے سامنے کیا بات کہنے کی ہے، کرنے کی ہے، نہیں کرنے کی. اور یہی جو نماز ایسے پڑھتے ہیں انہی کو کسی گورنر ہاؤس میں لے جائیے، کسی پریزیڈنٹ کے پاس لے جائیے تو بالکل سارے ادب آداب اور مینرز خود ہی آ جاتے ہیں کہ حکمران وقت کے سامنے، گورنر کے سامنے، ڈائریکٹر کے سامنے وہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. اس لیے کہ دل میں کچھ خیال ہے نا، حق تعالی شانو کا خیال بھی ایسے آ جائے تو پھر وہاں کیا ہو، پھر انسان نماز ان سب چیزوں کو بالکل اطمینان سے ادا کرتا ہے کہ حق تعالی شانو کے سامنے ہے. تو اس لیے احادیث میں جتنی بھی چیزیں آئی ہیں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں بنیادی طور پر قرآن پاک سے ہی ثابت ہیں. تو جب تک انسان کو ان علوم پر عبور حاصل نہیں ہوتا تفسیر اس انسان کے لیے بڑا دشوار ہے. اور اسی لیے جو اب موجودہ زمانے کے محتاط حضرات ہیں وہ پچھلے حضرات جو تفسیریں لکھ کے، جو چیزیں لکھ کے انہی کو کوٹ کرتے ہیں، انہی کو نقل کرتے ہیں، انہی سے پڑھاتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے یہ لکھا ہے، امت کا یہ مسلک رہا ہے، یہ اس معاملے میں یہ اجتہاد ہوا ہے، یہ چیزیں رہی ہیں. مگر آہستہ آہستہ یہ علم اب اٹھتا ہی جا رہا ہے اس اعتبار سے کہ اب جو نئے نئے آ رہے ہیں وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم بھی ہماری رائے یہ ہے. اگر روح المعانی کی، امام رازی کی، کسی اور کی رحمت اللہ علیہ مجمعین، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، میری اس معاملے میں رائے یہ ہے. ارے بھئی آپ کی رائے کہاں سے؟ آپ تو بنیادی طور پہ ان علوم کو سمجھتے ہی نہیں. اور ایک اور بات
جس کو خیال میں رکھنا چاہیے وہ یہ کہ تقوی جو ان حضرات میں تھا اب وہ تقوی نہیں رہا. حلال کا پیسہ تھا، حلال کا مال کھاتے تھے، اور ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، مال کی محبت، اپنی عزت کی محبت، جاہ یعنی مجھے لوگ بڑا سمجھیں، احترام عزت کرے ہر آدمی، یہ چیزیں ان کے دل میں نہیں تھی. متقی لوگ تھے. اب ایسا تقوی بھی تو نہیں رہا. وہ تقوی جو تھا اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم متقی لوگوں کے اعمال قبول کرتے ہیں. ایک جگہ بالکل ابتدا میں فرمایا ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے. تو وہ جو تقوی تھا لوگوں کے دلوں کے اندر وہ اب رہا نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ ساری چیزیں گڑبڑ ہو گئیں. اتنا ان لوگوں میں تقوی تھا، اتنا خدا کے ساتھ تعلق کا حال ان کا یہ تھا کہ ایک استاد تھے ریاضی کے، اور وہ ایک مدرسے میں بچوں کو ریاضی پڑھایا کرتے تھے. ریاضی کیا ہے؟ میتھمیٹکس کیا بچوں کو پڑھانا ہے؟ یہی 2 × 2 4 اور 2 نفی 2 0 اور یہی چیزیں پڑھاتے ہوں گے. تو وہ پڑھایا کرتے تھے. رائے بریلی کے قریب ایک جگہ تھی وہاں پر، اور ان کے پڑھانے کی اتنی شہرت ہوئی کہ جب ان سے پڑھے لکھے بچے آگے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پہنچے تو کسی نے درخواست دی، کسی نے کہا پرنسپل سے کہ ریاضی میں انتہائی ماہر ایک آدمی ہے درویش، ایک گاؤں میں بیٹھا رہتا ہے، آپ اسے بلائیے اور انہیں اس کالج میں رکھیے، وہ ساری ریاضی جانتے ہیں، اور بچے چونکہ پڑھنے والے معمولی ہوتے ہیں لہٰذا وہ معمولی پڑھاتے ہیں، وگرنہ تو وہ اوپر کے سٹینڈرڈ کو بھی پڑھا سکتے ہیں. انگریزوں کا زمانہ تھا. تو یونیورسٹی والوں نے لکھا انہیں کہ حضرت آپ ہمارے یہاں آ جائیے اور ہم آپ کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنائیں گے اور آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے. انہوں نے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا. آخر پہ وہ جب بورڈ جو ڈائریکٹرز کا تھا اس کے اجلاس ہوا کہ اس یونیورسٹی کو اچھا کیا جائے، تو گورنر صاحب جو تھے انہوں نے کہا میرے تو راستے میں ہی وہ جگہ پڑتی ہے، میں اتر کے ملوں گا. انگریز گورنر آیا اور اس نے دیکھا کہ کچا سا مدرسہ ہے، مسجد ہے، بیٹھ کے وہ پڑھا رہے ہیں اور حساب کر رہے ہیں، اور جیومیٹری کی جو شکلیں ہوتی تھیں وہ اپنی اسی صف کو اٹھا کر اس طرح اور اس طرح کر کے بتاتے رہتے تھے کہ بیٹے یہ شکل ایسے بنتی ہے، یہ شکل ایسے بنتی ہے. وہ دیکھ کے بڑا متاثر ہوا انہیں اور کہا کہ حضرت آپ کو خط بھی ملا ہوگا اور آپ ہمارے یہاں آ جائیے، ہم آپ کو وہاں رکھیں گے اور بہت اچھی تنخواہ دیں گے. تو انہوں نے کہا کتنی تنخواہ دیں گے؟ ان کا حضرت 15 روپے دیں گے، 15 روپے سے سٹارٹ ہوگا اور باقی سب چیزیں ہمارے ذمے ہیں، کھانا پینا رہائی سب کچھ. 2 روپے تولے سونا ہوا کرتا تھا، تو اس کا مطلب ہے 7 تولے سونا ہو گیا، 8 تولے. اب دیکھ لیجئے وہ کہاں جا کے تنخواہ پہنچتی ہوگی کہ کھانا پینا رہائش سب چیزیں ہمارے ذمے، بس یہ تو جیب خرچ ایک طرح کا ہوا. تو وہ سوچتے رہے اور کہنے لگے کہ صاحب یہاں پر 5 روپے ملتی ہے اور آپ 15 روپے دیں گے، یہ 10 روپے جو زیادہ ہو جائیں گے اس کا ہم کیا کریں گے؟ وہ حیران ہوا کہ یہ عجیب آدمی ہے، 10 روپے زیادہ ہو گئے تو کیا کریں گے؟ رکھ لیں، جوڑ لیں. تو وہ سوچتا رہا، پھر اس سے کہا حضرت کسی کام آ جائیں گے، رکھ لیجئے پیسے. تو کہنے لگے میاں کس کام آئیں گے؟ اور جب پیسہ ہوگا تو لوگ پھر خیرات بھی مانگنے آئیں گے، پھر جب ہم کسی کو نہیں دیں گے جب ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم سے ناراض بھی ہوں گے، ہم اس جھنجٹ میں نہیں پڑتے، ہم تو ان بچوں کو پڑھاتے ہیں. اس نے کہا نہیں حضرت چلیے 5 روپے آپ کو دے دیا کریں گے، آپ آئیے تو صحیح. وہ سوچتے رہے پھر اور کہنے لگے یہ جو سامنے بیری ہے نا، جب ہم صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے مصلے پہ اشراق وغیرہ سب پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ اس بیری سے بیر توڑو، اور بیر توڑ کے لاتے ہیں، وہ ہم ناشتہ کرتے ہیں، تو آپ ہمیں اتنے بڑے شہر میں لے جائیں گے، یہ ہمارا ناشتہ کیسے ہوگا؟ وہ سوچتا رہا اور اس نے ان لوگوں کو قدر تھی کہ کوئی کام کا آدمی ہے، کوئی برین ہے تو وہ ہمارے پاس آ جائے، ہمارے نظام میں شامل ہو جائے. یہ انگریزوں کو اس کی بڑا فکر خیال رہتی تھی کہ آدمی ملنے چاہیے اچھے. یہ جو اب دنیا بھر میں چھائے ہوئے ہیں بنیاد اس کی یہی ہے کہ انسانوں کی قدر ہے، انسانوں کی صلاحیتوں کی قدر ہے، اس کا مناسب معاوضہ ہے، یہ ہے بنیادی فلسفہ. تو انہوں نے اسے کہنے لگے حضرت ایسے ہے، یہاں سے گاڑی چلتی ہے، 15 منٹ کے فاصلے پہ دوسرا اسٹیشن ہے جہاں آپ کو لے جانا ہے، اور میں کلی کے ڈیوٹی لگا دوں گا اس کی اسٹیشن ہیڈ ماسٹر جو بھی ہوتا ہے اسٹیشن ماسٹر کی، کہ یہاں سے روزانہ آپ کے لیے تازہ بیر توڑ کے بھیج دیا کرے، آپ بالکل بے فکر رہیے، ہم یہ بھی بندوبست کر دیں گے.
تو وہ پھر چپ ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ ان بچوں کا کیا بنے گا. اس سے کہا بچوں کو تو ظاہر ہے چھوڑنا پڑے گا، اب انہیں یونیورسٹی تو لے جا نہیں سکتے. تو کہنے لگے صاحب ہم اصل بات آپ کو بتائیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے 15 روپے کے پیچھے شہر چلے گئے اور 5 روپے کی وجہ سے ان بچوں کو چھوڑ دیا جو بچے گاؤں میں تھے، یہ جاہل رہ گئے، تو پھر ہمیں خطرہ ہے اللہ کے یہاں گرفت ہو جائے گی، ہم بالکل نہیں جائیں گے، اللہ کے ساتھ تعلق ہم 10 روپے میں توڑنا نہیں چاہتے. نہیں گئے اور وہیں بیٹھے اپنے کام کرتے رہے، جو بھی کرتے رہے. مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ تقویٰ اتنا زیادہ تھا ان لوگوں میں، دنیا کی محبت نہیں ہے، پیسے کی محبت نہیں ہے، جو چیز سچائی پر، جو چیز سادگی پر مشتمل ہے وہ کرتے رہے. ان بچوں کو انہوں نے پڑھایا، کہاں کہاں وہ بچے پہنچے، مگر وہ جو اللہ نے نیت کا جو خلوص اور چیز دی تھی وہ اب ناپید ہو گئی. تو یہ تقویٰ جو تھا یہ پرانے لوگوں میں تھا، اس لیے وہ تفسیر بھی جو لکھتے تھے تو ان تفسیروں میں بھی نور تھا، ان میں بھی برکات تھیں، وہ لوگ بھی پڑھتے تھے. اور اب لوگ کہتے ہیں کہ جی 4 دن کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھ گئے، 5ویں دن ہم بھی قرآن کی تفسیر شروع کر دیں. ارے بھائی وہ تقویٰ کہاں سے آئے گا جو ان لوگوں کے دلوں میں تھا؟ تو یہ چند ایک اصول ہیں، اس کے مطابق آدمی کام کرتا ہے، تب جا کر کہیں رفتہ رفتہ جا کے قرآن پاک کی سمجھ آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے.